الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گیا اور مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ ہم نیک لوگوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں اہل شہر کی غفلت کے وقت داخل ہوا۔ اس میں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں۔ یہ اس کے گروہ سے تھا اور یہ اس کی دشمن قوم میں سے تھا۔ تو جو شخص اس کے گروہ سے تھا اس نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا اس شخص کے خلاف جو اس کی دشمن قوم سے تھا۔ موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ نے کہا یہ شیطان کا کام ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کر ڈالا، مجھے معاف کر دے۔ چنانچہ اللہ نے اسے معاف کر دیا، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میں اس احسان کی وجہ سے جو تو نے مجھ پر کیا ہے میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ پھر دوسرے روز وہ صبح کو شہر میں گیا، ڈرتا ہوا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا کہ یکایک وہی شخص جس نے اسے کل مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اسے کہا کہ تو سری بہکا ہوا آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص پر حملہ کرے جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ تو نہیں چاہتا مگر یہ کہ تو زمین میں جبار بن کر رہے اور تو نہیں چاہتا کہ اصلاح کرنے والوں میں شامل ہو۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، سردار مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں، بس تو یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ وہاں سے ڈرتا ہوا اور خطرہ بھانپتا ہوا نکلا اور اس نے کہا اے میرے رب، مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے۔ جب موسیٰ نے مدین کی طرف رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے اس پر لوگوں کا ایک گروہ دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور ان سے الگ دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی یہاں تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور نکال لے جائیں، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ چلا گیا اور کہا کہ اے میرے رب، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر ان میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ ہمارے جانوروں کو آپ نے جو پانی پلایا ہے اس کا صلہ آپ کو دیں۔ موسیٰ جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا ڈرو نہیں، اب تم ظالم لوگوں سے بچ گئے ہو۔ ان دونوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، اس شخص کو نوکر رکھ لیں، بہترین آدمی ہے، جسے آپ نوکر رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم پر سختی کروں، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں، اس کے بعد پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس نے ایک آگ دیکھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ تاکہ تم سیک سکو۔ پھر جب وہاں آیا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا مالک، اور حکم دیا گیا کہ اپنی لاٹھی پھینک دے۔ جب موسیٰ نے اسے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا موسیٰ آؤ اور خوف نہ کرو، تم محفوظ ہو، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا، بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے۔ یہ 2 دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے تو ان کا ایک آدمی قتل کر دیا ہے، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے اور میرے بھائی ہارون کی زبان
مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے تاکہ میری تائید کرے، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ نے کہا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرے بازو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کے لیے ایسی شوکت اور ہیبت بنا دیں گے کہ وہ تم تک نہ پہنچ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کی وجہ سے تم اور جو تمہاری پیروی کرتے ہیں غالب رہو گے، تمہاری پیروی کرتے ہیں غالب ہوں گے۔ پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری واضح نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا، یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو، اور ہم نے تو یہ باتیں اپنے پہلے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ نے کہا، میرا رب اس شخص کو زیادہ جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور جس کے لیے دار آخرت کا انجام بہتر ہوگا۔ بے شک ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی معبود کو نہیں جانتا۔ اے حامان، میرے لیے ذرا مٹی پر آگ جلاؤ اور اینٹیں پکوا کر ایک اونچی عمارت بنوا دو، شاید کہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں۔ میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے تکبر کیا اور وہ سمجھے کہ وہ کبھی ہماری طرف واپس نہیں لائے جائیں گے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنا دیا جو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی کہیں سے مدد نہیں کی جا سکے گی۔ ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی وہ بڑے بدحال ہوں گے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی بعد اس کے کہ ہم نے پہلی نسلوں کو ہلاک کر دیا جن میں لوگوں کے لیے بصیرتیں اور ہدایت اور رحمت تھی کہ شاید یہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس وقت مغربی جانب میں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان عطا کیا، اور نہ تم دیکھنے والوں میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد ہم نے بہت سی قومیں پیدا کی اور ان پر مدت طویل ہو گزری ہے، اور تم اہل مدین میں بھی مقیم نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں۔ اور تم طور کی جانب اس وقت بھی موجود نہ تھے جب ہم نے پہلی بار موسیٰ کو پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ بتایا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کر دو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئیں اور ہم کوئی رسول نہ بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے اپنے آگے بھیجے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں دیا گیا اس رسول کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ کیا انہوں نے اس چیز کا انکار نہیں کیا تھا جو اس سے پہلے موسیٰ کو دی گئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم سب منکر ہیں۔ اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو، لاؤ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو، اور اگر یہ تمہاری شرط قبول نہ کریں تو جان لو کہ محض اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں بخشتا۔ اب ہم نے انہیں نصیحت کی بات پہنچا دی ہے کہ شاید وہ ہوش میں آ جائیں، اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا، اس لیے وہ ثابت قدم رہے، وہ بھلائی سے برائی کو دفع کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو اس سے اعراض کر لیا اور کہا کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم کو سلام، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔
اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت قبول کرنے والوں کو زیادہ جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے ان کو ایک پرامن حرم میں جگہ نہیں دی ہے جس کی طرف ہر طرح کے پھل لائے جاتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، بس دیکھ لو کہ وہ ان کے مسکن ہیں جو ان کے بعد کم ہی آباد ہوئے ہیں۔ آخرکار ہم ہی وارث ہوں گے، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول بھیج لے جو انہیں ہماری آیات سنائے۔ ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر جب کہ ان کے باشندے ظالم ہو۔ لوگوں، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے، اس کی زینت ہے۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ صدق اللہ العظیم۔